السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ دین کے معزز ناظرین، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا زبردست قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی دعا اور ایسا ذکر لے کر حاضر ہوا ہوں جو پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ ایک بچہ بھی اس کو پڑھ سکے، اتنا آسان کہ آدمی کی زبان پر آسانی سے چل بھی سکے اور انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے جسے کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے اور بار بار اللہ نے اس کا تکرار کیا ہے، اور اس وظیفے کے فوائد اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کو خود کرنے والے ہیں، خود اس کو پابندی سے کیا کرتے تھے، بلکہ ساری زندگی اس کا اہتمام کیا اور اس کے فضائل اور برکات کو بھی بیان کیا۔ تو اس وظیفے کو دن میں جو آدمی کثرت سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ رہا ہے، یہاں سے بھی رزق آ رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے جو غیب کے خزانے ہیں، جو رزق کے خزانے ہیں، وہ بندے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو دور فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے آسانی اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک سننا ہے۔ لوگ ابتدا میں سن کر چھوڑ جاتے ہیں، اینڈ نہیں سنتے، تو اس ویڈیو کو ایک تو پورا سننا ہے، نمبر 2 اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لینا ہے، نمبر 3 اگر پہلے سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے۔ تو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا کہ ہر گھر میں آج ایک مسئلہ ہے، پریشانی ہے رزق کی تنگی کا۔ ایک آدمی لاکھوں کما رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے کہ میرے گھر میں بڑے حالات ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ایک ریڑھی والا، ایک دکاندار، وہ بھی بڑا پریشان ہے کہ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ بڑی سے بڑی فیکٹری مل چلانے والا، وہ بھی پریشان ہے کہ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو ہر بندہ ذہنی طور پر پریشان ہے رزق کی وجہ سے۔ لیکن رزق تنگ کیوں ہوتا ہے؟ رزق کی تنگی کے اسباب کیا ہیں؟ پریشانیاں کیا ہیں؟ اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ تو کچھ وہ باتیں جو رزق میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور جن کے اختیار کر لینے سے رزق کی بارش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے رزق کی بارش کر دیتے ہیں، بندے سے حالات مشکلات کو یکدم ختم فرما دیتے ہیں۔ تو ان اسباب کا جاننا بھی تو بندوں کے ذمہ ہے نا، کہ جانے تو صحیح کہ کیا میں وہ رکاوٹیں تو نہیں پیدا کر رہا اپنی زندگی میں۔ پہلے تو ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بندہ ذکر وغیرہ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلی رکاوٹ جو رزق کی آتی ہے وہ بے نمازی ہونا ہے۔ بے نمازی آدمی کا رزق برکت چھین لی جاتی ہے۔ بے نمازی آدمی اللہ رب العزت اس کی روزی کو مشکل کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، اگر ہم بے نمازی ہیں تو گویا ہم نے خود رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اللہ رب العزت سے لینے میں۔ اللہ رب العزت تو رزق دے رہے ہیں لیکن ہم نے نماز چھوڑ کر رزق کے دروازوں کو بند کیا ہے۔ تو پہلا کام، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کے مسائل کو دور فرما دے، ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنا مت بھولیے۔ فجر کی نماز وہ ایسی بابرکت نماز ہے جس کے بعد اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، پورے دن کی روزیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اب جو بندہ سویا ہوا ہے، اس نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی،
تو بتائیں اس آدمی کے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ آدمی تو بیچارہ بے چین پھرتا رہے گا، کبھی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن جو اصل مین کام تھا کرنے کا، فجر کی نماز پڑھنا، اس کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اس لیے فجر کی نماز خاص طور پر، اور اس کے ساتھ اگر اللہ توفیق دے دیں تو اشراق اور چاش کی نماز، یعنی 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں، 2 رکعت چاش کی نماز کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں۔ یقین مانیں چاش کی نماز یہ رزق کو کھینچنے کے لیے مقناطیس ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جب یہ بتایا گیا کہ آپ اشراق کی نماز پڑھا کریں تو اللہ رب العزت نے ان کی اشراق پڑھنے پر ان کے لیے رزق کی وسعتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ رزق کی تنگی آنے کے، رزق کی تنگ ہو جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی بخل سے کام لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ رب العزت کا خرچ کرنے پر وعدہ ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے خرچ دیا جاتا ہے۔ جو اپنے ہاتھ کو تنگ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کے اعتبار سے ہو، چاہے غریب، محتاج، مساکین، فقراء پر خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو، تو یہ خرچ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس خرچ کرنے پر اللہ رب العزت انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خرچ کرنا چاہے وہ گھر والوں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، اللہ رب العزت کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خرچ کرو، تمہارے خرچ کرنے سے اللہ مال کو کم نہیں کرے گا بلکہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، دین کے کاموں میں مال خرچ کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں 1 کے بجائے 10 گنا کے بجائے 700 گنا تک اجر بھی ملے گا، تمہیں واپس لوٹا بھی دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں ضرور دے گا۔ تو اگر آپ کے پاس تھوڑی آمدن ہے یا زیادہ ہے تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کی ضرور کوشش کیجیے، کیونکہ صدقہ بند دروازوں کو، بند راہوں کو، بندشوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آدمی ایسے دنوں میں اوپر جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، حالات بن جاتے ہیں جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ایسے ہی شکر گزاری، دیکھیں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ تو ہمیں عطا کر رکھا ہے نا، رزق، صحت، جوانی، خوبصورتی، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ہاتھوں میں طاقت، پیٹ کا سارا نظام، سوچنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم اس پر کبھی شکر ہی نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر کبھی ہم شکر ہی نہیں کرتے۔ تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو نہ شکری رزق میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے، شکر گزاری رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے پیش آنا، ان کی ناگوار باتوں کے باوجود، ناگوار رویوں کے باوجود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ جو تم میں سے چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، اس دعا کی طرف جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا ہے، جس کے فضائل اور برکات اور مناقب قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا التزام کرتے۔ تو یقیناً آپ جان کر خوش ہوں گے، وہ بہت لمبی چوڑا وظیفہ نہیں، وہ صرف استغفار ہے، وہ استغفار ہے
کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح اتنی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے انہو کان غفارا، تم استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے پانی کا انتظام، کھیتی باڑی کا انتظام، زمین کے غلے، زمین کے پھل پھول، زمین کے اناج، تمام زمین کے زرخائز، تمام کے تمام وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ گناہ تھے کوئی؟ نہیں، گناہ نہیں تھے، امت کو درس تھا اور سبق تھا، اور ساری زندگی اس کا التزام کرتے رہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، تمہارے لیے ہر تنگی سے آسانی ہے، ہر مشکل سے آسانی ہے۔ اس لیے جو بھی مرد یا عورت کہتا ہے کہ مجھے رزق کے بارے میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ جب تک استغفار کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے گا، اس پر کبھی حالات مشکل حالات نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وظیفے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات جنہوں نے ویڈیو کو مکمل سنا، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ تمام باتیں وہ ہیں جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، دوستوں کو ضرور اس کا لنک سینڈ کریں تاکہ لوگ سنیں۔ اللہ سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے بول سے، میرے اور آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے، کسی آدمی جو مایوسی کی طرف جا چکا تھا وہ اللہ کی رحمت سے امید لگا لے، اس کی زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں، تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام۔